सलाम। मेरा नाम अवैस है और आप देख रहे हैं द टेल टेलर। अक्सर रात के वक्त सफ़र करने वाले ट्रक ड्राइवर्स के साथ ऐसे अजीबोगरीब तजर्बात होते हैं जिन पर यकीन करना आसान नहीं होता। लंबे सफ़र, सुनसान सड़कें और कभी कभार सामने आने वाले ऐसे लम्हात जो इंसान के दिलो दिमाग पर नक्श हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 हॉरर स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। ये दोनों वाक़यात हमारे सब्सक्राइबर्स ने खुद अपने साथ पेश होने के बाद हमारे साथ शेयर किए हैं। उम्मीद है आपको ये कहानियाँ पसंद आएंगी, और अगर आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। विदाउट एनी फर्दर अडू पहली स्टोरी की तरफ जाते हैं। ईंधन ख़त्म होने वाला है। मैंने खुद से बड़बड़ाते हुए गेज पर नज़र डाली। सुई तकरीबन नीचे लग चुकी थी। मैं मोंटाना के बर्फीले इलाके से मशरकी सिमत जा रहा था जब कंपनी ने बताया कि माइलेज का हिसाब गलत निकला है। इमरजेंसी फ्यूल अप के लिए मैंने दरख्वास्त की। जवाब आया कि सबसे करीब जो स्टेशन है वो हाईवे से खासा हट कर है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। आसमान पर चांद गायब था। तारे भी जैसे किसी ने बुझा दी हो। सड़क वीरान थी और पिछले आधे घंटे से सड़क पर कोई हेडलाइट या गाड़ी नज़र नहीं आई थी। बस मेरे ट्रक का इंजन हल्के हल्के सन्नाटे में गूंज रहा था। मैं एक सुनसान मोड़ से गुजरा तो हेडलाइट्स के आखिरी हिस्से में सड़क के बीच में कुछ सुर्ख सा नज़र आया। मैंने फितरती तौर पर रफ्तार कम कर दी। ये क्या चीज़ है? कोई जानवर? मैंने सोचा, मगर जैसे जैसे करीब पहुंचा मेरे दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। जब ट्रक उसके पास से गुजरा तो मैंने सिर्फ एक झलक देखी और यकदम ब्रेक दबा दी। पहिए चिरचिराहट की आवाज़ के साथ रुक गए और मैं सड़क के बीचों बीच खड़ा रह गया। एक लम्हे को समझ ही नहीं आया कि मैंने देखा क्या है। मैंने ट्रक को रिवर्स किया। आईने में देखा, ब्रेक लाइट की सुर्खी में वो चीज़ अब भी वहीं पड़ी थी। मैंने पार्किंग ब्रेक लगाई, जैकेट पहनी, टॉर्च उठाई और नीचे उतराया। सर्द हवा ने चेहरे पर चुभन पैदा कर दी। फिजा में एक अजीब सा बोझ था। ट्रेलर के पीछे जाकर जब मैंने रोशनी डाली, मेरे कदम वहीं रुक गए। वो लाश थी, एक बेसर, बेजिल्द, मस्क शुदा लाश। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रोशनी थोड़ी और करीब की। ना कोई कपड़ा, ना बाल, बस एक मुकम्मल पसलियों वाला ढांचा जिसके साथ कुछ बिखरी हड्डियाँ और गोश्त के रेशे जुड़े हुए थे। हवा में खून जैसी बू तैर रही थी। मेरे पीछे ट्रक का इंजन गुनगुना रहा था और उस गोश्त के ढेर से हल्की हल्की भाप उड़ रही थी। दिल चाहा पुलिस को कॉल कर दूं, मगर फ़ोन निकाला तो सिग्नल बिल्कुल गायब। करीबी कस्बा तकरीबन 50 मील दूर था। मैंने इधर उधर रोशनी घुमाई और तब सड़क के आखिरी सिरे पर मुझे चमकती हुई आंखों की कतार नजर आई। पहले मैं समझा शायद कोई बिल्लियां हैं, मगर जब वो हरकत में आई तो मेरा दिल बैठ गया। वो कायोटीज थे, जंगली कुत्ते। उनके नुकीले दांत रोशनी में चमक रहे थे और वो आहिस्ता आहिस्ता बार फुलांग कर मेरी तरफ बढ़ने लगे। मेरे कदम पीछे हटे। पसीना सर्द रात में भी माथे से बहने लगा। ये वक्त रुकने का नहीं, मैंने खुद से कहा और तेज़ी से ट्रक की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद किया, चाबी घुमाई। इंजन एक लम्हे को रुका, फिर गरजदार आवाज़ के साथ चल पड़ा। मेरी सांस में कुछ सांस आई। मैंने एक नज़र आईने में डाली। वो सब जानवर अब सड़क के बीच में खड़े मुझे घूर रहे थे। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक धुआं छोड़ता हुआ आगे बढ़ गया। कई मील तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल अब भी धड़क रहा था और ज़हन में वो तस्वीर घूम रही थी, एक लाश जिसका न सर था न जिल्द। आज तक नहीं जानता कि वो कोई इंसान था या जानवर। जो भी था, मैं उस रात किसी ऐसे वाक़ये के करीब पहुंच चुका था जिसे शायद देखने के बाद कोई शख्स पुरसुकून नींद ना सो सके। शायद वो लाश किसी इंसान की हो जो किसी रोड किल या एक्सीडेंट का शिकार हुआ हो, या फिर उन कायोटीज ने इस इंसान को भी फाड़ खाया हो। लेकिन इतनी मस्क लाश? मैंने खुद को बार बार समझाया
کہ وہ ہرن ہوگا جو کسی تیز رفتار ٹرک سے ٹکرا گیا ہوگا، لیکن پھر بھی ایک ہی خیال ذہن میں چپتا رہتا ہے، میں نے کبھی ایسا روڈ کل نہیں دیکھا جس میں انسان یا جانور کا گوشت تک غائب ہو۔ اوکے دیٹ واز کریپی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی انسان کی لاش نہ ہو، کسی جانور کی ہو، اور کایوٹیز کا ہی کام ہو یہ، کیونکہ جو حالت آپ نے اس باڈی کی بتائی ہے وہ کایوٹی سے کام ہی لگتا ہے۔ لیکن چلیں، شکر اللہ کا کہ آپ ٹھیک ہیں اور اللہ آپ کو اپنے زبان میں رکھے۔ چلتے ہیں نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ عموماً میرا سفر وینکوور سے سین فرانسسکو تک ہوا کرتا ہے۔ عام طور پر یہ سفر آسان ہوتا ہے، سیدھی سڑک، کم موڑ، اور رات کے وقت ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر۔ اسی لیے میں زیادہ تر رات کو ڈرائیو کرنا پسند کرتا ہوں۔ مگر سچ کہوں تو جب آپ رات کے سناٹے میں ویران راستوں پر تنہا سفر کرتے ہیں تو ہر چیز عام نہیں رہتی۔ یو ایف او، بگ فٹ اور جانے کن کن چیزوں کے قصے میں نے سن رکھے ہیں اور کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رکھے ہیں، لیکن ان سب سے زیادہ خوفناک وہ لوگ ہیں جنہیں میں نے سڑک کے کنارے چلتے دیکھا ہے، انسان جیسے، لیکن شاید انسان نہیں۔ میری پہلی ملاقات ایک خاتون سے ہوئی، نیلے رنگ کا گرمیوں والا لباس، وہ چاندنی میں سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ ہم کسی شہر یا بستی سے میلوں دور تھے اور یہ نسبتاً سنسان علاقہ تھا۔ اس صورت کو یاد دیکھ کر مجھے حیرت نے آن گھیرا۔ مجھے لگا شاید کوئی مخلوق الحواس عورت ہے جو کسی کیمپ سے نکلی ہو۔ وہ سڑک کنارے میرے ٹرک سے آگے چل رہی تھی۔ میں نے ٹرک کی رفتار مزید کم کر لی۔ اس نے میری ٹرک کی ہیڈ لائٹ کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا، بس خالی سڑک پر آگے آگے چل رہی تھی۔ میں اس کے پاس سے گزر گیا، کیونکہ وہ پہلا نظارہ نہیں تھا جب میں نے کسی ایسے عجیب و غریب شخص کو دیکھا ہو۔ کبھی کبھار رات کے سفر میں ایک سے زیادہ چہرے بھی دیکھنے کو ملتے، مرد، عورتیں، بوڑھے، نوجوان، سب الگ الگ شکلوں میں، کچھ خوبصورت، کچھ برے حال میں، کچھ بالکل عام لوگوں جیسے۔ دن کی روشنی میں یہ نظر نہیں آتے، یا شاید ہم دن کے وقت انہیں پہچان ہی نہیں پاتے۔ دوسرے ڈرائیورز انہیں مون واکرز کہتے ہیں، مگر میرے لیے وہ ہمیشہ شولڈر واکرز رہیں گے، کیونکہ وہ ہمیشہ سڑک کے کنارے سفید لکیر پر چلتے دکھائی دیتے ہیں۔ چند ماہ پہلے ایک رات میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں نے ایک بڑھیا کو دیکھا، اسپتال کے لباس میں، سفید بکھرے بال، مردہ جیسی آنکھیں۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ اس کا انداز اور چال ڈھال بہت غیر انسانی تھا۔ یا مختلف واقعات سن سن کر میں انسانوں سے بھی خوفزدہ ہونے لگا تھا، میں نہیں جانتا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے نظر انداز کر کے نکل جاؤں، مگر پھر ایک جذبے کہ کیا معلوم یہ عورت کسی مصیبت کا شکار ہو نے مجھے بریک لگانے پر مجبور کر دیا۔ میں نے ٹرک روکا، ٹارچ اٹھائی اور باہر نکل آیا۔ سڑک کا یہ حصہ بے حد سنسان تھا، بس ایک رگڑ کی آواز ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی، جیسے کوئی جوتے زمین پر گھسیٹ کر چل رہا ہو۔ میں نے موبائل پر نقشہ دیکھا، قریب ترین آبادی 70 میل دور تھی۔ یہ بڑھیا یہاں کیسے پہنچی ہوگی؟ دل میں سوال اٹھا۔ میں نے روشنی آگے کی۔ ہیلو اماں جی، سب ٹھیک ہے؟ وہ کچھ نہیں بولی، بس مڑ کر میری سمت چلنے لگی۔ آہستہ آہستہ وہ قریب آئی تو ٹرک کی روشنی اس پر پڑی۔ اس کے چہرے کی رنگت مردوں جیسی سفید تھی۔ وہ عجیب انداز میں مسکرا رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے خود کو تسلی دی، یہ شاید کوئی بھولی بھٹکی عورت ہے، ہو سکتا ہے ذہنی توازن درست نہ ہو، یا شاید مدد چاہیے ہو، لیکن میرا دل مجھے خطرے کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی بنا کچھ بولے مزید نزدیک آتی گئی۔ میرا دل کیا کہ ٹرک کی طرف بھاگ جاؤں، لیکن میرے پاؤں من و وزنی ہو گئے۔ مجھے لگا میرا وجود جم گیا ہے، شاید یہ خوف کا اثر تھا۔ وہ رکی نہیں، چل کر مزید میرے قریب آنے لگی۔ اب وہ چند قدموں کے فاصلے پہ تھی، 10 قدم، 5 قدم۔ اس کے ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھے، انگلیاں میری طرف بڑھنے لگیں۔ اچانک اس کا منہ کھل گیا، مگر آواز نہیں نکلی۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ میں زمین پر گر گیا۔ اگلے لمحے اس کی ہڈی جیسی انگلیوں نے میرے ٹخنے پکڑ لیے اور وہ مجھے گھسیٹنے لگی۔
میں چیخ بھی نہ سکا اور اس کی گرفت فولاد جیسی مضبوط تھی۔ میں نے اس کے جبڑے پر پوری طاقت سے لات ماری، یوں لگتا جیسے میرا پاؤں کسی پتھر سے ٹکرا گیا ہو، مگر اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور میرا پاؤں آزاد ہو گیا۔ میں رینگ کر تقریباً سڑک کے بیچ میں آ گیا تھا۔ میں نے مڑ کر اس کی سمت دیکھا، وہ مجھے گھور کر دوبارہ سڑک کی دوسری جانب چلنے لگی۔ میں نہ جانے کتنی دیر ہکا بکا سڑک پر بیٹھا رہا، پھر ہمت جمع کی ٹرک کی جانب واپس آیا۔ ڈرائیو شروع کی تو دیکھا وہ ابھی بھی سڑک پر آگے آگے تھی۔ میں نے ٹرک تیزی سے آگے بڑھانا چاہا، اس نے مڑ کر سیدھا میری طرف دیکھا۔ میں نے رفتار بڑھا دی۔ تب سے جب بھی رات کے سفر میں کسی شخص کو دیکھتا ہوں تو بھول کر بھی کسی کی مدد کے لیے نہیں رکتا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب میری طرف دیکھتے ہیں، وہ انسان ہو یا جنات یا کوئی اور مخلوق، میرے لیے وہ ہمیشہ شولڈر واکر ہے۔ یہ والی زیادہ قریبی تھی۔ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ آپ کی ٹانگ مارنے سے بھی اس نے آپ کو چھوڑ دیا، نہیں تو جتنی بے جان اور منحوس چیز وہ لگ رہی تھی، مجھے لگ نہیں رہا تھا وہ آپ کو چھوڑے گی، بٹ پھر بھی احتیاط کیا کریں۔ یہ ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ تھی۔ ونس اگین، اگر آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو پلیز گو اہیڈ اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل۔ اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز میں ان دی نیئر فیوچر لے کر آؤں گا۔ ایک بار پھر اپنا خیال رکھیں، اور میں آپ کو اور آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔